یا رحمت للعالمین یا محمد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت پروجیکٹ سیزن 3 ایپیسوڈ 15 مدینہ میں آمد اور مسجد نبوی کا قیام۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ پہنچنے کی خبریں آپ کی آمد سے پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ چکی تھیں۔ قباء کے لوگ روزانہ صبح سویرے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے نکلتے اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد گھروں کو واپس چلے جاتے تھے۔ یہ انتظار حرہ وبرہ میں ہوتا تھا۔ ایک دن ایک یہودی کسی کام سے ٹیلی پر چڑھا تو اسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نظر آئے۔ اس نے چیخ لگائی کہ جسے سن کر مسلمان آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے استقبال کے لیے ہتھیار لگا کر دوڑے اور حرہ وبرہ کے دامن میں آپ سے جا ملے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک کھجور کے سائے میں بیٹھ گئے۔ لوگ جمع ہو گئے، لیکن اکثر لوگوں نے آپ کو پہلے سے دیکھا نہ تھا، لہٰذا پہچانتے نہ تھے۔ یہاں تک کہ کھجور کا سایہ آپ سے ختم ہوا تو حضرت ابوبکر نے اٹھ کر آپ پر اپنی چادر سے سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ قباء میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عمرو بن عوف کے خاندان میں ان کے سردار کلثوم بن ہدم کے ہاں قیام کیا۔ جب لوگ بڑھ جاتے تو سعد بن خیثمہ کی حویلی میں جمع ہو جاتے تھے، جو بیت العزاب کے نام سے معروف تھی، یعنی کنواروں کا گھر، کیونکہ ان کی اولاد نہ تھی اور اہل و عیال کے بغیر مہاجرین انہی کے ہاں قیام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد 3 دن مکہ میں رہے اور پھر آپ کے ساتھ قباء میں آ ملے۔ جندب بن ضمرہ کمزور صحابی تھے، لہٰذا ہجرت نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ مجھے مدینہ کے رستے پر ڈال دیں، تو رستے میں ہی فوت ہو گئے۔ انہی کے بارے یہ آیات نازل ہوئیں، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اس کے بعد کافی سارے لوگ ہجرت کے لیے نکل پڑے، لیکن ابو سفیان نے ایک جماعت کے ساتھ مل کے بہت سے لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے قباء میں ہی اسلام قبول کیا تھا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے کے لیے نکلا، جب آپ کو دیکھا تو فوراً کہا کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور آپ علیہ السلام اس وقت کہہ رہے تھے کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو اور رات کو نماز پڑھو، تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ بعض سیرت نگاروں کا کہنا یہ بھی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حاضری مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ یہ یہودی علماء میں سے تھے کہ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں کھجوریں لے کر آئے کہ صدقہ کی کھجور ہے۔ آپ نے بانٹ دیں اور خود نہ کھائیں۔ سوچنے لگے کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ دوبارہ کھجوریں لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ ہدیہ ہے۔ اس مرتبہ آپ علیہ السلام نے خود بھی کھا لی۔ کہنے لگے کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ یہ شروع میں ہی ایمان لے آئی تھی، لیکن غلامی کے سبب بدر اور احد میں شریک نہ ہو پائے تھے۔ واللہ عالم۔ قباء میں آپ علیہ السلام نے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی۔ صحابہ کے ساتھ آپ نے بھی تعمیر میں حصہ لیا، بلکہ صحابہ آ کر کے کہا کرتے تھے کہ ہم پتھر اٹھا لیتے ہیں، لیکن آپ فرماتے کہ نہیں، میرا نہیں، دوسرا اٹھا لو۔ زمین کلثوم بن ہدم نے وقف کی تھی۔ یہ پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی مسجد اگرچہ مکہ میں پہلے سے موجود تھی، لیکن وہ ذاتی مسجد تھی، یعنی پبلک ماسک نہ تھی۔ مسجد قباء کی فضیلت قرآن مجید میں بھی آئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ اہتمام سے مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ سنن کی روایت میں ہے کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا عمرے کے برابر ہے۔ آپ نے قباء میں 5 دن قیام کیا، یہ ابن اسحاق کی روایت ہے۔ بعض نے 3 دن، بعض نے 10 دن، 14، 18 اور 22 دن کا بھی قول کیا ہے۔ معروف قول کے مطابق قباء میں آپ کا قیام 14 دن تک تھا۔ قباء کے بعد آپ علیہ السلام کی آمد مدینہ ہوئی۔ غلاموں، بچوں، خواتین اور مردوں نے رستوں اور چھتوں سے آپ کا استقبال کیا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داع ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داع۔ تو یہ اشعار بچیوں نے گا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا۔ رستے میں عبداللہ بن ابی کے پاس سے گزر ہوا تو آپ علیہ السلام اس کے پاس کھڑے ہوئے۔ اس نے ترش رویہ اختیار کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ آپ اس کے پاس سے ان کے پاس چلے جائیں کہ جنہوں نے آپ کو بلوایا ہے۔ وہ ان دنوں خزرج کا سردار تھا۔
خزرج کے ایک اور سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے معذرت بھی کی کہ آپ اس کی باتوں سے درگزر کریں کہ ہم اسے بادشاہ بنانے ہی والے تھے، لیکن آپ کی آمد سے اس کی امید ٹوٹ گئی، لہذا یہ حسد کے سبب سے ایسا کہہ رہا ہے۔ قباء سے مدینہ سفر کرتے ہوئے رستے میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں سے آپ علیہ السلام نے ٹھہر کر جمعہ پڑھایا۔ یہ پہلا جمعہ تھا۔ تقریباً 100 افراد نے جمعہ کی نماز ادا کی۔ بعض کے نزدیک جمعہ مکہ میں فرض ہو گیا تھا، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ مسجد نبوی کے بعد پہلا جمعہ بحرین میں عبد القیس کی مسجد میں ادا کیا گیا، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے۔ مدینہ پہنچنے پر کافی لوگوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ ہمارے گھر قیام فرمائیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ القصوہ یعنی میری اونٹنی اللہ کی مرضی سے جہاں رکے گی وہی میری منزل ہے۔ اونٹنی نے چلتے چلتے ایک کھلی جگہ میں قیام کیا جو 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان بچوں کے نام سہل اور سہیل تھے جو کہ عمر کے بیٹے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں مسجد نبوی کا دروازہ بنا۔ سہل اور سہیل معاذ بن افراء کی نگرانی میں یعنی سرپرستی میں تھے، جبکہ بعض نے کہا کہ سعد بن زرارہ کی گود میں پلے بڑے تھے۔ آپ علیہ السلام نے قیمت ادا کر کے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یہ آپ علیہ السلام کے ننھیال بنو نجار کا محلہ تھا۔ بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر آپ کا استقبال کیا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا کہ وہ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بالائی منزل میں رہتے تھے، جبکہ آپ نچلی منزل میں رہے تاکہ لوگوں سے ملاقات میں آسانی رہے۔ ایک دن پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا تو ام ایوب نے اپنا کمبل اس پانی پر ڈال دیا کہ پانی نیچے نہ گرے، کیونکہ چھتیں عموماً ٹپکتی تھیں۔ ان کے پاس یہی ایک لحاف تھا، لہٰذا ساری رات ٹھنڈ میں گزاری۔ وہ دونوں کھانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نیچے بھجوا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام سے جو کھانا بچ جاتا وہ اپنے استعمال میں لے آیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کھانے میں پیاز یا لہسن ڈال کر بھیج دیا تو آپ علیہ السلام نے کھانا ایسے ہی واپس کر دیا۔ وہ گھبرا کر آپ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ یہ کھانا کھا لیں، میں حضرت جبریل علیہ السلام سے گفتگو کرتا ہوں، انہیں اس کی بو سے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد آپ کے کھانے میں پیاز یا لہسن نہیں ڈالا جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ آپ کے لیے پہلا کھانا لائے تھے، جو کہ دودھ، روٹی اور گھی میں تیار سرید کی صورت تھا، اور ان کی والدہ نے بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں برکت کی دعا دی اور سب کو بلوا کر کھانا کھلایا۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بھی سرید اور گوشت کا پیالہ بھیجا۔ آپ علیہ السلام دوسروں کو بھی اپنے کھانے میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ ہر رات تقریباً 3 سے 4 افراد کھانا لے کر آ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کا قیام تقریباً 7 ماہ تک رہا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت زید اور ابو رافع رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ آپ علیہ السلام کی بیٹیوں اور زوجہ سعودہ رضی اللہ عنہن کو مکہ سے مدینہ لے آئیں۔ ساتھ میں 2 اونٹ اور 500 درہم بھی دیے۔ حضرت ابو بکر نے بھی اپنی بیٹیوں عائشہ، اسماء اور اہلیہ ام رومان رضی اللہ عنہن کو بلوا بھیجا، اور ساتھ میں عبداللہ بن اریقط کے ساتھ 2 اونٹ بھی بھیجے۔ مدینہ پہنچ کر مہاجرین کی ایک جماعت بیمار ہو گئی تو آپ علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں کھجور کی گٹی دی، اور سب سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی۔ یہ بدر سے پہلے فوت ہوئے تھے۔ حضرت سہل اور سہیل کی قطع عرضی یعنی پلاٹ پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے اور جمعہ قائم کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ آنے سے پہلے کا معمول تھا۔ آپ علیہ السلام نے جگہ خرید کر مسجد کی تعمیر شروع کی اور خود بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ یہ جگہ 10 دینار میں خریدی گئی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قیمت ادا کی تھی۔ یہاں مشرکین کی کچھ قبریں تھیں، کچھ ویران کھنڈر تھے اور بعض کھجور کے درخت بھی تھے۔ آپ علیہ السلام نے قبریں اکھاڑنے، کھنڈر ہموار کرنے اور کھجور کے درخت کاٹنے کا حکم دیا۔ مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا۔ مسجد کے 3 دروازے تھے، لیکن ان کے قواڑ نہ تھے بلکہ کھلے تھے یعنی اوپن تھے۔ ستون کھجور کے تنوں کے تھے، جبکہ چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے پلستر کرنے کو کہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ موت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صحابہ کا گارا آپ علیہ السلام کو پسند نہیں آ رہا تھا کہ طلق بن علی یمامی کی آمد ہوئی۔ انہوں نے اس کو محسوس کیا تو آگے بڑھ کر گارا بنانے لگے۔ آپ علیہ السلام کو پسند آیا تو آپ نے کہا کہ گارے کا کام ان کے لیے چھوڑ دو، یہ تمہاری نسبت اس کام میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں۔ اس وقت سمید کا رواج تھا، یعنی اینٹ کے اوپر اینٹ رکھنا۔ 4 ہجری میں جا کر سعیدہ کا طریقہ اختیار ہوا، یعنی اینٹ کے ساتھ آدھی اینٹ رکھنا۔
خیبر کے بعد کی توسیع میں مذکر یعنی 2 اینٹیں جوڑ کر رکھنے کا طریقہ استعمال ہوا۔ دیواریں یعنی مسجد نبوی کی دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں۔ خیبر کے بعد جب مسجد میں توسیع یعنی ایکسٹینشن ہوئی اور اس کی لمبائی اور چوڑائی 100 ہاتھ ہو گئی۔ حضرت شیخین کے زمانے تک یہی طرز تعمیر رہا، البتہ مسجد میں توسیع یعنی ایکسٹینشن ہوتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ستون لکڑی کے کر دیے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی اثر نو تعمیر کی تو دیواریں منقش پتھر اور چونی کی بنائیں اور ستون بھی منقش پتھروں کے تھے اور چھت ساگوان کی لکڑی کی تھی۔ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں ازواج کے حجرات کو مسجد میں شامل کر لیا گیا تھا۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم 654 ہجری میں آگ لگنے سے جل گیا تھا۔ مسجد کے ساتھ ہی 2 حجرے بھی تعمیر کیے گئے جو کچی اینٹوں اور کھجور کی چھتوں کے تھے۔ یہ حجرے حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ عنہما کے تھے۔ حضرت عائشہ کی بات پہلے مطعم بن عدی سے طے تھی، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ابو بکر کا خاندان ہمارے بیٹے کو بے دین کر دے گا، لہٰذا ہم تو اس رشتے سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کروا دیا۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب عام مساجد میں نماز پڑھنے کی نسبت 1000 گنا زیادہ ہے۔ یہ ان 3 مساجد میں شامل ہے کہ جن کا ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز کہا گیا۔ آپ کے ممبر سے لے کے حجرہ تک کا حصہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ واقعی میں جنت ہے، جبکہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ ٹکڑا آخرت میں جنت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ نزول رحمت کی جگہ ہونے کے سبب اس کو جنت کہا گیا ہے۔ روزہ کی موجودہ پیمائش 22 اور 15 میٹر ہے، جبکہ اس کا اصل رقبہ اس سے زیادہ تھا۔ جاری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا رحمة للعالمين يا محمد